کسی بھی بندے کو عزت و کمال اور عروج تبھی میسر ہوتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اپنے اندر پیدا کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ اپنا سایہ 7 بندوں کو عطا فرمائے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا۔ آج ہم جن کی سیرت پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، دن بھی عبادت کرتے اور رات کو بھی عبادت کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز تہجد کی ہر رکعات اس میں 200 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ۔ آپ سے عبد الرزاق یہ جنہوں نے مصنف عبد الرزاق لکھی ہے وہ محدث ہیں، وہ اتنے بڑے محدث، بہت بڑے محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا۔ ان سے پوچھا کہ یہ جو بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے یہ کہاں سے آتی تھی؟ تو فرمایا کہ پشت در پشت ان کو ورثہ ملتا ہے۔ تو فرمایا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس سے ملا؟ فرمایا عبداللہ ابن زبیر سے یہ چیز ملی۔ فرمایا عبداللہ ابن زبیر کو کس سے ملی؟ تو فرمایا اپنے نانا جان سیدنا صدیق اکبر سے ملی۔ تو کہا ان کو کیسے ملی؟ تو فرمایا انہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حصہ ملا کہ زمین پر سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آسمانوں پر سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جوانی میں عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رات کو عبادت، صبح کو روزہ، اور آپ نے ساری زندگی روزے سے گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور آپ جب حدیث مبارک پڑھاتے تھے اور کوئی بندہ آپ کو جواباً حدیث سناتا تھا تو اس میں ایک ایسی خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی سے حدیث سنتے تو اس کو بیچ میں روکتے نہیں تھے، 2 وجوہات سے۔ ایک وجہ تو ادب حدیث تھا، اور دوسرا جو آخری جملہ ارشاد فرمائے اس لیے نہیں روکتے تھے کہ اس کو یہ تاثر دیتے کہ وہ یہ جو بات سنا رہا ہے نا وہ میں نے پہلے نہیں سنی ہوئی۔ واہ واہ واہ، یہ جس طرح بھی آپ کیا خوبصورت بات ہے، واہ واہ واہ، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا، سبحان، جیسے ہمارے جیسے نلائکوں و نکموں کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ اپنے طلباء کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ اور اگر کوئی درمیانے گفتگو بول پڑتا حدیث سناتے ہوئے تو بڑا ناراضگی کا اظہار فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور آپ بیچ میں بول رہے۔ کثرت سے عبادت کرتے اور نماز باجماعت پڑھنے کو بڑا پسند فرماتے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن اذان دے اور پھر اقامت پڑھی جائے، اور میں حکم دوں کسی کو میرے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ اس کے راوی بھی عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ حدیث مبارک سنی ہوئی تھی، اس لیے یہ مسلسل ساری زندگی انہوں نے باجماعت نماز پڑھی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نمازوں کو اپنے اپنے مقام پہ رکھنے کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حدیثیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں جی، موقع مناسبت کی اعتبار سے یہ حدیث ہم بیان کر رہے ہیں جی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 188 نمبر روایت بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر 2 نمازیں اکٹھی کر دیں اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اچھا جی جی، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت۔ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے بغیر عذر کے نمازوں کو اکٹھا کرے، یا وہ جمع تقدیم ہو سکتی ہے یا جمع تاخیر ہو سکتی ہے۔ باجماعت نماز میں اس میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض حدیثوں میں ایسا لوگ سنا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی کر دی، وہ پہلی نماز اپنے آخری وقت میں اور دوسری نماز اس کے ابتدائی وقت میں، یہ اس طرح اکٹھی ہوئی۔ تو فرمایا کہ جو 2 نمازیں اکٹھی کرے گا جان بوجھ کے بغیر عذر کے وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا۔ نہیں، اکٹھی تو تبھی ہوگی جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ایک نماز کا مثلا ظہر ہے، اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، وہ مکمل کی تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر اس پہ کیا تطبیق کریں ذرا؟ یہ اکٹھی نہیں ہے، اکٹھی سے مراد ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت ہی عصر پڑھ لینا۔ اچھا، یہ مراد، بس ٹھیک ہے، پھر ٹھیک، پھر وہ جو اشکال تھے وہ دور ہو گئے اس بات سے، ٹھیک ٹھیک۔ اور پھر آپ نے دوسری جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی میں روایت سنائی آپ کو کہ سایہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرمائے، اس میں ایک شخص ہے جس کا دل مسجد میں معلق ہے۔ اچھا، 20 سال آپ مسجد میں ہی رہے، ابھی آپ کبھی باہر آئے ہی نہیں،
اور آپ نے اپنا اوڑھنا دل مسجد میں لٹکا تھا. جی دل مسجد میں لٹکا ہوا تھا, اور دن بھی مسجد میں, رات بھی مسجد میں. اور سب سے بڑی آپ کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ آپ مسلسل خاموشی والے انسان تھے. اور اس میں دو بڑے جملے خاص ہیں, کہ ایک تو کہ الصمت سید الاخلاق, کہ خاموشی یہ سب اخلاقوں کا سردار. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عبادت میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے وہ خاموش رہنا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قاضی عبدالنبی کوکب مرحوم کے بارے میں ایک مرتبہ کہا تھا, آپ نے تو قاضی صاحب دیکھے ہوں گے خوب, آپ کے والد کے بہت دوست تھے, کہ وہ کم آمیز بھی تھے اور دل آویز بھی تھے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک تھا کہ اگر آپ سے کوئی بات نہ پوچھتا تو آپ خاموش بیٹھے رہتے, وہ ویسے ہی آپ کی زیارت کرتا رہتا. تو یہ وصف حضرت عطا بن ابی رباح میں بھی تھا. آپ گھنٹوں خاموش رہتے اور بات نہ کرتے, اور جب بات کرتے تو سننے والا یہ سمجھتا کہ آپ ہمارے دل کے خیالات سے واقف ہیں, اور جو جملے آپ ادا کر رہے ہیں وہ الہامی جملے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء کیا ہے کہ آپ نے ہمارے دل کے خیالات کو جانا اور سمجھا. جامعہ ترمذی کی اور مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس شخص کا عمل کسی کو پیچھے کر دے نا تو نسب آگے نہیں اس کو لا سکتا. ہائے واہ سبحان اللہ. آگے آنے کے لیے دوبارہ دہرائیں, یہ بڑی لمبی سی حدیث ہے, اس کا آخری ایک حصہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا عمل پیچھے کر دے نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ان افراد میں شمار ہوتے ہیں جو خدمت گزار رہے اپنے آقاؤں کے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے ان پیارے بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہوا تھا کہ جب کوئی ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتا تو مسئلے کا علم ہوتا تو بتا دیتے, نہ ہوتا تو لا ادری کہہ دیتے. لوگ کہتے ہیں آپ اپنی رائے دے دیں, تو فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے بندے میری رائے سے چلیں گے, جب اللہ کی شریعت جو موجود ہے اس کے مطابق چلیں, میں اپنی رائے کیوں دوں؟ تو فرمایا پھر آپ لا ادری کیوں کہہ دیتے؟ تو کہا اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی آدھا علم ہے, کہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, مجھے اس کا پتہ نہیں, تم کسی اور سے. اور آج ہمارے پاس کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں مطمئن کرنا ہے اس کو. ہم تو رجوع کرنا یا یہ اظہار کرنا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ, ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں نا کہ جب میں ادری کہتا ہوں تو مجھے خوشی نہیں ہوتی, جب لا ادری کہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی لا ادری تو شرم آنی چاہیے, بندے کو ندامت ہو رہی. انہوں نے کہا پھر علم کی جستجو اور کوشش بڑھ جاتی ہے. میں کہتا ہوں میں اور علم حاصل کروں. تو یہ وہ دور تھا, کاش آج بھی ان باتوں پہ ذرا غور کر لیا جائے. جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کے راوی عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت تنہائی میں کبھی اکٹھے نہ ہوں. پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے کھڑے ہوں گے وہاں تیسرا شیطان آ جائے گا. تو تنہائیوں کی پاکیزگی اور غیر محرموں کا جدا رہنا یہ بہت ضروری ہے. آپ ابھی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے تو میں اس پروگرام کے توسل سے بھی بتا دینا چاہتا ہوں. ابھی لاہور کے ایک سکول میں نام نہیں لیتا, وہ جو شکایت آئی ہے کہ وہاں جو پڑھانے والے ٹیچر تھے وہ بچیوں کو جو تھے وہ گندی ویڈیوز اور وہ فوٹو جس طرح کی بھیجتے تھے, ایک طوفان ہے. تو کم از کم یہی میں سوچ رہا تھا کہ بچیوں کو بچیاں پڑھائیں اور مردوں کو مرد پڑھائیں, یہی کر لیں. جی بالکل ایسے ہی. آج وہ آپ نے والد گرامی کی بات کی تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 16 ذیقعد آج ان کا یوم وصال ہے. اچھا آج ہے یوم وصال؟ آج ویسے انگریزی حساب سے 18 جولائی بنتی ہے اور اسلامی تاریخ 16 ذیقعد ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی اعتبار سے ان کا ذکر بھی کر دیا. تو میں ان کی ایک بات بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ ایک کالج میں ایک پرنسپل سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ایک مرید تھا ساتھ, تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا تو نے میرے بالکل قریب کھڑے رہنا. پرنسپل صاحبہ کہنے لگی کہ آپ باہر چلے جائیں, میں نے حضرت صاحب سے بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے, یہ ساتھ رہے گا. کہنے لگی میں نے تنہائی میں کرنی ہے. آپ نے فرمایا اپنے کسی گھر سے بندے کو بلا لو, میں اس کو بھیج دیتا ہوں, وگرنہ یہ کھڑا رہے گا کیونکہ میں حضور پاک کی حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا. اللہ, اتنا تقویٰ تھا. اور یہی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے وہ بندے جن کا مقام اور مرتبہ عام انسان ہونے کے ناطے سے شاید کچھ بھی نہ ہوتا, لیکن جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اماموں کا امام بنا دی. حضرت عطا بن ابی رباح آپ فرماتے ہیں کہ
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مشک کے ٹیلوں پہ جو افراد بیٹھے ہوں گے ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مصروف رہا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے مالک کی عبادت کی اور رب کی بھی عبادت کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے.